السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں بشیر ناز۔ خبروں کی تفصیلات سے پہلے آئے ڈالتے ہیں چند سرخیوں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں 641 مزید کورونا وائرس میں متاثرین کی تصدیق، مجموعی تعداد 38,864۔ کوئی ملک کورونا وبا ختم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، WHO سربراہ کا بیان۔ قرض کی ادائیگی کی مدت میں 2 سالہ توسیع ممکن، سالیسیٹر جنرل تشار مہتا۔ جموں کشمیر میں 5 سرکاری زبانیں منظور، وزیر اعظم کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ۔ بڑگام میں لشکر طیبہ کا منظم نیٹ ورک کا پردہ فاش، راجوری میں پاکستانی گولہ باری سے فوج کا GCO ہلاک۔ جموں و کشمیر میں ریاستی درجے کی عدم موجودگی، انتظامی امورات کے نفاذ میں تاخیر کا سامنا، سنجے سراف۔ خستہ حال سڑک کی مرمت اور ڈرینیج کی تعمیر کے لیے ہمدانیہ کالونی بیمنا کے باشندوں کی گورنر انتظامیہ سے اپیل۔ انجینئرنگ کالج کے طالب علموں کا پریس کالونی میں زبردست احتجاج، فوری طور امتحانات منعقد کرنے کی مانگ۔ SRTC ملازمین 4 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم، جموں میں تنخواہوں کی واگزاری کے حق میں احتجاج کیا۔ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے 9 روز کی مہلت، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ۔ متحدہ عرب امارات کی غداری زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی کا خطاب۔ ٹرمپ پر اشتعال پھیلانے کا الزام، صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا ٹرمپ پر وار۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، جموں کشمیر میں کل شام 8 بجے تک 641 مزید کورونا وائرس میں متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں کشمیر سے 367، جموں صوبے سے 270 اور 56 مسافر بھی شامل ہے۔ اس طرح کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد جموں کشمیر میں 38,864 تک پہنچ گئی ہے۔ سرکار کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سری نگر ضلع میں 131، بارامولہ میں 22، پلوامہ میں 16، بڑگام میں 56، اننت ناگ میں 30، بانڈی پورہ میں 27، کپوارہ میں 18، کلگام میں 11، شوپین میں 2، گاندربل میں 44، جموں میں 167، رامبل میں 7، راجوری میں 14، کٹھوا میں 19، ادھمپور میں 8 اور سامبا میں 14 کیس سامنے آئے ہیں۔ ادھر عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا ختم ہو گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے کہا کہ دنیا کے ممالک کو کورونا وائرس پھیلاؤ کو روکنے کے عمل کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ممالک کو معیشت کھولنے یا معمول کی زندگی بحال کرتے وقت وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور مزید ہلاکتوں سے بچنے کی حکمت عملی بھی مرتب کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن ممالک نے وائرس کو کنٹرول کر لیا ہے وہ اسی لحاظ سے اپنی روزمرہ کے معاملات بحال کر سکتے ہیں۔ مرکز اور RBI نے سپریم کورٹ کو آج بتایا کہ کووڈ-19 وبا کے دوران قرضوں کی ادائیگی کے معاملے میں جو رعایت دی گئی تھی اس کی مدت کو 2 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے، اور پریشانی سے 2-4 شعبوں کی مدد کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ جسٹس اشوک بھوشن کی بینچ کو سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مرکز اور RBI کی طرف سے مطلع کیا کہ اپریل-جون کے سہ-ماہی میں معیشت تقریباً 24% گھٹ گئی، جس کا بنیادی سبب کورونا وائرس لاک ڈاؤن ہے۔ مرکزی کابینہ نے پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر کی سرکاری زبان 2020 کو پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے تحت 5 زبانیں اردو، کشمیری، ڈوگری، ہندی اور انگریزی سرکاری زبانیں ہوں گی۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے بتایا کہ عوامی مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بدھ کو مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس تجویز کو منظوری دے دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ نے جموں و کشمیر کی سرکاری زبانوں کو منظوری دے دی گئی ہے اور اس میں 5 زبانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں ہندی، اردو، کشمیری اور ڈوگری کے علاوہ انگریزی بھی ہے۔
जावड़ेकर ने बताया कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम में लश्कर तैयबा के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए जंगजू के 4 मावनीन को असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बडगाम पुलिस और फौज की 53 RR की एक मुश्तरका टीम ने एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान बीरवा के पेठकूट इलाके से लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 4 इयानतकारों को गिरफ्तार किया है, जो जंगजू के साथ करीबी राबते रखते थे। वहीं जिला राजौरी में कंट्रोल लाइन पर फौज का एक जूनियर कमीशनड ऑफिसर JCO बुध की सुबह पाकिस्तानी अफवाज के साथ हुई आर पार गोलाबारी के नतीजे में हलाक हो गया। ये वाक़ा राजौरी के तारकंडी इलाके में पेश आया, जहां मज़कूरा JCO तैनात था और जहां भारत और पाकिस्तान के माबैन गोलाबारी का तबादला हुआ। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए LGP के कौमी तर्जमान संजय सराफ ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज खुद पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस बहाल किया जाएगा। ताहम 1 साल गुजर जाने के बावजूद इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय सराफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर जियोग्राफी लिहाज और खदुखाल की वजह से एक सख्त खिता है और रियासती दर्जे की अदम मौजूदगी से इंतजामी उमूरात के निफाज में ताखीर का सामना है। हमारी प्रेस वार्ता थी, एक तो स्टेटहुड की जो पार्टी की डिमांड है, जो हमारी वर्किंग कमेटी अभी बैठी थी श्रीनगर में, तो हमने वहां पर डिसाइड कर लिया कि स्टेटहुड की हमारी डिमांड जोर शोर से इसलिए रहेगी कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस इन फ्रंट ऑफ 545 पार्लियामेंटेरियंस और पूरे देश के 130 मिलियन लोगों के सामने ये बोला कि हम लोग स्टेटहुड वापस दे रहे हैं, तो हम उसी की डिमांड कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, आपने जो बोला है हमें वो दे दीजिए। हमदानिया कॉलोनी बेमना के बाशिंदों ने गवर्नर इंतजामिया से हमदानिया कॉलोनी की खस्ताहाल सड़क की मरम्मत और गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज तामीर करवाने की अपील की है। कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है पिछले 40 सालों से वो कई बार मुतल्लिका महकमों के दरवाजे खटखटाते रहे और कई बार आला हुकाम को ड्रेनेज की तामीर के लिए गुजारिशात भी की, लेकिन अफसोस है कि मुतल्लिका महकमा ने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। प्रॉब्लम इधर ये है, ना हमको ड्रेनेज है ना हमको रास्ता है, कोई सड़क नहीं है, इधर कोई मैगडम नहीं है, कोई रोड ही नहीं है। अब ये सर आपको खुद देखो कैसे लोग चल रहा है, कैसे ऑटो में आता है, कैसे ऑटो आता है, कैसे कौन सी चीज चलता है, आप खुद देखो कितना पानी जमा है। फिर उसके बाद हमने ये 40 साल से हो गया था, 40 साल से अंदर हमको रोड के लिए हमको जाता है चीफ इंजीनियर के पास, वो भी बोला था हमारे पास फंडस नहीं है। ये फंडस हमारे लिए नहीं है तो और किसके लिए है। इधर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्मों ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों का दूसरी और तीसरी सेमेस्टर के इम्तिहानात मुनक्किद न करने की वजह से तमाम तालिब इल्मों का अब तक 1.5 साल ज़ाया हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से फौरी तौर इम्तिहानात मुनक्किद करने की मांग की है। के साथ है कि हम GCET के 2018 सेम के स्टूडेंट बैच के स्टूडेंट्स हैं। हमारे 2 साल हो गए और 2 सालों में सिर्फ हमारे 2 सेम कंप्लीट हैं। हमारा तीसरा सेम पेंडेमिक से पहले स्टार्टेड था एंड अभी तक हम उसी सेम में हैं। हमने जून से रिक्वेस्ट की हर किसी ऑफिशियल से, क्लस्टर के, कॉलेज के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनको रिक्वेस्ट किया हमारा ऑनलाइन एग्जाम ले ताकि हम भी प्रोसीड करें नेक्स्ट सेमेस्टर में। जब सारे कॉलेजेस थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट कश्मीर और हमारे पर्सनल जो यूनिवर्सिटी है उसके सारे कॉलेजेस, हमारे कॉलेज के सारे बैचेस असेसमेंट बेसिस पे प्रमोटेड है या तो ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो सर हमारे बैच में क्यों हमें अलग सेपरेट करके बैच डिसीजन लिया जा रहा है। हम कब से उनको रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीड कर रहे, हर कोई दरवाजा हमें अभी तक खटखटाया है और इनको बता रहे कि प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे कि हमारा एग्जाम ले लें। जुलाई महीने हमें ऑफिशियली नोटिफाई किया कि हम आपका डिसीजन ले लेंगे, लेकिन जुलाई भी खत्म हो गया, अगस्त भी खत्म हो गया, सितंबर भी में भी अभी एग्जामिनेशन फॉर्म में निकाले, उसको एक्सटेंड कर रहे और बता रहे हम ऑफलाइन एग्जाम लेने का देखेंगे। तो सर जब इतना टाइम ऑलरेडी लेट हो गया, हमारा 8वां महीना चल रहा है सेमेस्टर का, तो इतने में भी हमें क्यों ये ऑनलाइन एग्जाम ले रहे और हमें क्लियर कर रहे। सर हमारे लद्दाख के स्टूडेंट है, जम्मू के स्टूडेंट्स, उनको कलेक्ट करना ऑफलाइन बेसिस पर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगेगा। ऑनलाइन एग्जाम हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। उधर जम्मू में SRTC के मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों की वागुजारी के हक में एहतजाज करते हुए कहा कि मुलाजमीन पिछले 4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके चलते उन्हें फाका कशी का शिकार होना पड़ रहा है।
محکمہ میں کام کر رہے ملازمین کی انجمن کے وائس پریزیڈنٹ پرمجیت نے کہا ہے کہ SRTC ملازمین نے کورونا وائرس کے دوران کسی بھی لت و لال کی اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے باوجود وہ 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پیش ہے بنٹی ڈگرا کی یہ رپورٹ۔ پرمجیت سنگھ ہے، میں جموں پروونس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ آج JKSRTC تمام جموں کشمیر لیہ لداخ تک جتنے بھی ہمارے ڈپوز ہیں الگ الگ جگہوں پہ بیٹھ کے آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کا پروٹیسٹ ہم نے یہاں بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں 4 مہینے سے سیلری نہیں ملی، جو کہ ہمارے ملازم کووڈ میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے تھے۔ آج تک جتنا بھی کام کیا سارا کووڈ میں کیا، بنا کسی جھک کے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی لوگوں کو کوٹا سے لے کے اور کہاں کہاں تک ہم گئے اور وہاں سے ہمارے ڈرائیوروں نے ان کو لوگوں کو لگا کے اپنے اپنے گھروں تک پہنچایا اور اتنی مشکل میں کام کیا، لیکن اس کے کام کرنے کے باوجود ہمیں پچھلے 4 مہینوں سے سیلری ہمیں نہیں ملی ہے۔ ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا ملازم جتنا بھی ہے SRTC جموں کشمیر لیہ لداخ کا جہاں جہاں بھی ہمارے ملازم ہیں سب کے سب اس وقت پروٹیسٹ پہ ہیں۔ یہ ہمارا آج کا پروٹیسٹ تھا کہ کیونکہ ہم سرکار کو چیتانا چاہتے ہیں کہ سرکار نے ہمارے لیے کیا سویدھا رکھی ہے، کیا ہمیں کام نہیں کیا یا ہم بغیر کام کے بیٹھے تھے۔ تمام ڈپارٹمنٹوں کو سیلری ملی، تمام لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی سرکار نے پیسہ دیا، لیکن کارپوریشن کے جو ملازم کام کر رہے ہیں اور اس راہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ صرف کووڈ ہی کووڈ ہے، اور وہ کووڈ کے لوگوں کو گھر پہنچایا اور ان کو کہیں جہاں بھی سینٹر بنے وہاں پہ پہنچایا، اور اس کے باوجود ہی ہمیں آج سیلری نہیں ملتی 4 مہینے سے۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے 9 روز کی مہلت دے دی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ عدالتی حکم نامے میں نواز شریف کو 9 روز کی مہلت دیتے ہوئے کہا گیا کہ وہ 10 ستمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے بین ملک جانے سے آگاہ نہیں کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کے قیام کو مسلم دنیا اور فلسطینیوں سے غداری قرار دیتے ہوئے خلیجی عرب ریاست کے رہنماؤں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ یقیناً متحدہ عرب امارات کی یہ غداری زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک میں جاری نسلی ہنگامہ آرائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نسل پرستی کے خلاف احتجاج کرنے والے اکثر افراد کو بائیں بازو کے سوشلسٹ انقلابی کارکن قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ سابق نائب صدر جو بائیڈن کی حمایتی ہیں، جن کے ساتھ ان کے بقول سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔